حضرات ذی وقار، اب دنیا سے جب کوئی شخص چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا، ہم نے ان کے جانے کے بعد کیا مناظر دیکھے، تو میں چونکہ تفصیل سے وقت نہیں خطاب کرنے کا، لیکن میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دینے کے لیے آپ سے ایک دو باتیں پوچھتا ہوں کہ کیا چشم فلک نے اس سے قبل کسی کے 1-2 سال وفات فرمانے کے بعد اس طرح کا منظر دیکھا کہ کونڈ کی جامع مسجد میں دور و نزدیک سے اتنے لوگ جو ہیں وہ جمع ہوئے ہوں، اور صرف اس بات کے لیے کہ ہم جو فوت شدہ ہے ہم سب اس سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کے یاد میں ایک محفل ہے اور ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی ایسا منظر دیکھا؟ ذرا بولیں اگر کسی نے دیکھا ہو۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہوتا ہے بڑے سے بڑا آدمی فوت ہوتا ہے، لوگ اظہار افسوس کرتے ہیں اور بڑی دنیا اکٹھی ہوتی ہے، لیکن کل خانی پہ مزید کم، پھر 40ویں پہ اور کم، اور پھر سالانہ برسی پہ تو وہ اہل جو لوائقین ہیں وہی رہ جاتے ہیں اور ختم شریف ہو جاتا ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ عرصہ گزر گیا ہے لیکن عاشقوں کی، چاہنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہوئی، بلکہ اسی طرح اسی محبت سے آپ سب لوگ آئے ہیں۔ تو یہ اس لیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے دیا اختیار کہ 2 چیزیں ہیں، ایک چیز ان میں سے چن لو، ایک علم ہے اور دوسری بادشاہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم کو اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ میں علم پسند کرتا ہوں، مجھے علم دے دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ان کو علم دیا اور اس علم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہی بھی عطا کی۔ یہ مختصر مگر جامع میں نے خلاصہ پیش کر دیا آپ کی خدمت میں کہ آپ دنیا کما لیں، دنیا کے ڈھیر لگا دیں، جو کچھ کر لیں، لیکن یہ محبت، یہ پیار، یہ مال و دولت سے نہیں ملتا، یہ علم، اور علم بھی وہ جو دین کا علم ہے اس کی وجہ سے ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے بابو آپ پوچھئے ان سے کہ کیا علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر رب تعالیٰ نے اس کا آگے جواب نہیں دیا، یہ صرف سوالیہ انداز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی بات ہے کہ جس کے جواب کی ضرورت نہیں، ہر چھوٹا بڑا، ہر خاص و عام جانتا ہے کہ عالم اور جاہل آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور علم نہ رکھنے والے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور علم ایسی دولت ہے، ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے جب زمین پہ اپنا نیب بنانا چاہا، فرمایا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نیب بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے اس پہ اعتراض کیا تو رب تعالیٰ نے ان کے اعتراض کو دور کرنے کے لیے جناب آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، وعلم آدم الاسماء کلھا، رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں جو ہیں ان کے اسماء، ان کی حقیقتیں وہ بتائیں، اور فرشتوں کے پاس کیا تھی؟ تسبیح تھی، تقدیس تھی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، باری تعالیٰ اگر تیری بات تسبیح کی ہے، تیری بات تقدیس کی ہے، سجدوں کی ہے، عبادت گزاری کی ہے، تو جو فرشتہ رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو سجود میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ عبادت تو فرشتوں کے پاس بڑی تھی، لیکن رب تعالیٰ نے علم جناب آدم کو دے کر فرشتوں کو اس علم سے محروم کر کے جناب آدم کو وہ علم دے کر بتا دیا کہ معیار جو رب کے ہاں ہے وہ
بندگی نہیں، تقدیس نہیں، تسبیح نہیں، وہ معیار علم ہے۔ علم آدم الاسماء کلھا، پھر جناب آدم علیہ السلام کے پاس اس علم کی بدولت فرشتوں کو بھی جناب آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کرنا۔ اس لیے اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں، راسخ کر لیں کہ اگر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کوئی شخص بادشاہی چاہتا ہے تو وہ بادشاہی ایک ہی چیز سے حاصل ہو سکتی ہے جو کہ علم ہے۔ علم ایسی طاقت ہے، علم ایسی قوت ہے، دنیا کا بھی بادشاہ بنا دیتا ہے اور آخرت کا بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آخرت کا کس طریقے سے؟ قیامت کے دن جب سب جنتی جنت میں جانے لگیں گے، علماء کو روک لیا جائے گا۔ ہاں، روک لیا جائے گا جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے۔ ان کو کہا جائے گا آپ اکیلے جنت میں نہ جائیں، اکیلے نہ جائیں، اب جس جس کی آپ نے شفاعت کرنی ہے شفاعت کرتے جائیں، وہ سارے بھی جنت میں آپ کے ساتھ جائیں۔ میں نے پڑھا کہ دنیا میں کوئی شخص اپنے جنتی ہونے کا، اپنی آخرت کا یہ بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا، میرا خاتمہ یقینی ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو۔ کہا گیا کہ سوائے علماء کے، کہ علماء ایسے ہیں کہ جو یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کی آخرت جو ہے وہ یقینی بنا دی ہے کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا فلیفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس کی بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسی کو دین کی سمجھ بوجھتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت علماء سے جو ہے وہ حساب و کتاب نہیں لیں گے، تو پوچھا جائے گا کہ یہ کس وجہ سے؟ رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر میں نے ان سے حساب و کتاب لینا ہوتا تو پھر میں ان کو اپنے دین کا علم عطا فرماتا۔ لیکن یہاں ایک وضاحت میں آخری کر کے بات سمیٹوں کہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ جو کوئی کتاب پڑھ لے وہ عالم ہے، جو بندہ 4 لفظ پڑھ لے وہی عالم ہے، جو بندہ علماء کی سی صورت اختیار کر لے وہی عالم ہے۔ نہیں، یاد رکھیں علم کے لیے تزکیہ ضروری ہے، تصفیہ باتیں ضروری ہے۔ علم وہ اس عالم کی بات ہو رہی ہے جس کی ساتھ دیگر نشانیاں بھی قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، فرمایا بے شک اللہ سے ڈرنے والے تو وہ ہیں جو صاحب علم ہیں، جو علماء ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ان کی رب تعالیٰ نے بھی شان بیان کی، مصطفیٰ کریم نے بھی ان کی نشانیاں بیان کی۔ جو عالم ربانی ہو، جس کا علم مرید مصطفیٰ ہو، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو، اور جس کے پاس علم بھی ہو اور اس کے اوپر کسی صاحب نظر کی نظر بھی ہو۔ میں یہاں اگر یہ کہوں کہ وہ ہستی جس نے حضرت ضیاء الامت، مفسر قرآن، مفکر اسلام، نباز عصر، غوث زمان، راضی دوران، حضرت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ سے علم حاصل کیا ہو، اور جس نے اپنا ہاتھ حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی کے ہاتھ میں دے رکھا ہو، وہ عالم نہیں ہوتا، وہ عالم ربانی ہوتا ہے۔ اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ اس طرح کے علماء جن کی یہ شرح بیان کی گئی، مولانا منصف خان صاحب بھی انہی میں سے تھے۔ ان کا علم، ان کا فضل، ان کا ذوق، ان کا تقویٰ، اس پہ ہمیں رشک آتا تھا۔ یقین جانے ہم ان سے سیکھتے تھے یہ باتیں، اور آج بھی ہماری زندگیوں میں کتنی ایسی تبدیلیاں ہیں، کتنی ایسی اچھائیاں ہیں جو استاد گرامی کی تربیت کا اثر ہے۔ ہمارے ساتھ رہے، وہ ہمارے ادارے کے صدر مدرس بھی تھے، وہ بزرگ بھی تھے، مہربان بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے بڑے خلیق اور بڑے نفیس اور بڑے پیارے دوست بھی تھے۔ سفر ہوتا، یقین جانے میں اپنی زندگی میں سفر میں جتنا ان کے ساتھ لطف محسوس کرتا شاید کسی اور رفیق کے سفر کے ساتھ ایسا، حالانکہ عمر تو بڑی تھی ان کی، مقام اور مرتبہ بھی بڑا تھا، لیکن وہ
ایک ایسے خوشنما پھول کی طرح تھے کہ جو بھی ان کے پاس ہوتا اس کو ہمیشہ ان سے مہک ہی ملتی، خوشبو ہی ملتی، لطافت ہی ملتی، اور ان کی وہ نصیحتیں، ان کا ایک ایک عمل جو ہے۔ اب آخری ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آج بھی ان کا نام اللہ کے گھر میں بڑے فخر سے ہم لے رہے ہیں، بڑی محبت سے لوگ جمع ہوئے ہیں، تو پھر دنیا میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جس چیز کو معاشرہ قبول کرے گا، جس چیز کو معاشرہ پروموٹ کرے گا، اور جس چیز یہ آج ہم کیوں جمع ہوئے، اسی لیے جمع ہوئے کہ ہم سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ منصف خان صاحب جیسی زندگی ہونی چاہیے، ان جیسا علم ہونا چاہیے، ان جیسا تقویٰ ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم نے یہ مناظر دیکھ کر بھی اپنے کسی بچے کو اس راستے پہ نہیں لگایا تو پھر ہمارے لیے سوالیہ نشان، وہ ہمارے اس شہر میں رہے۔ اگر ہم نے ان کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا اپنا بچہ ان کے حوالے نہ کیا کہ جو آج یہاں کا بچہ کھڑے ہو کر کہتا کہ میں منصف خان صاحب کا شاگرد ہوں، یہاں ان کے شاگرد بیٹھے ہیں۔ اس سال دور حدیث میں محمد عامر نے دور حدیث کا امتحان پاس کیا ہے، ان کے شاگرد ہمارے مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور مدرسوں میں پڑھاتے ہیں۔ ہمارے استاد میرا شریف بھی کئی ایسے تھے جنہوں نے ان سے پڑھا تھا، لیکن کتنی فخر کی بات ہوتی، کتنی اعلیٰ بات ہوتی کہ آج ان کا بھی کوئی یہاں پہ عالم دین کھڑے ہو کر یہ کہتا کہ میں نے بھی منصف خان صاحب سے یہ علم حاصل کیا، یہ چشمہ بھی ہو اور پانی بھی اس کا چل رہا ہو اور پھر بھی پیاس ہو، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اور ایک چیز اور، علماء جا رہے ہیں، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور مجھے حیرانی ہے، میں نے اپنی 11 سالہ وادی سون کی زندگی میں وہاں ایک بھی محفل میں کبھی علم دین کی فضیلت اور علماء کی فضیلت میں تقریر نہیں سنی۔ اب میں نے ایک پورا سال اپنے آپ سے یہ عہد کیا کہ جہاں بھی مجھے موقع ملے گا اور جہاں مجھے حالات اجازت دیں گے، میں علم اور علماء کی شان ضرور بیان کروں۔ میں اس سال خود کر رہا ہوں، میں نے فیس بک پہ پوسٹیں لگائی ہیں، ویڈیو بیان، جمعے کے خطبے۔ کیوں؟ عجیب بات ہے، 11 سالوں میں صبح و شام کسی نہ کسی محفل میں تو لازمی ہوتا ہوں۔ اگر ایک دن چلو کسی وجہ سے نہیں بھی گیا تو دوسرے دن تو لازمی کسی محفل میں، مجلس میں، کل میں، کسی محفل میلاد میں ہوتا ہوں۔ لیکن میں نے 11 سالوں میں علم اور علماء اور علماء دین کی فضیلت میں کوئی تقریر علامہ صاحب کی نہیں سنی۔ یہ ہمارے اہل سنت کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ وہ قوم جو علم کی فضیلت ہی نہ بیان کرے، جس کے محراب اور منبر سے علم دین کی بات ہی نہ ہو، تو لوگ عالم بنیں گے کیسے؟ لوگ دین کی طرف آئیں گے کیسے؟ ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، آپ سب یہ عہد کریں کہ ایک یہ چیز ہے کہ بندہ خود عالم بن جائے، دوسرا یہ کہ علماء کی مجلس میں بیٹھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ حضور نے فرمایا جس نے عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے میرا مصافحہ کیا، اور جس نے عالم کی مجلس اختیار کی گویا اس نے میری مجلس اختیار کی، اور فرمایا جس نے دنیا میں میری مجلس اختیار کی قیامت کے دن بھی وہ میری مجلس میں ہوگا۔ میں نے اس حدیث سے یہ نچوڑ اخذ کیا کہ عالم ربانی کی مجلس میں بیٹھنے سے قیامت کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور قرب نصیب۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ عالم دین کی مجلس میں بیٹھنے والا 1000 رکعت نماز، 1000 دن کے روزوں اور 1000 بیماروں کی عیادت کرنے اور 1000 جنازوں میں شرکت کرنے والے سے افضل ہے۔ پھر ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا قرآن پڑھنے والے سے بھی؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو کیا قرآن علم کے بغیر نفع دیتا ہے؟ قرآن کا حقیقی فائدہ تو تب ہی ہوگا جب آپ علماء سے قرآن پڑھیں گے اور قرآن سنیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اگر اس سے بھی آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ علماء کی شان کیا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنا کیا ہے اور ان سے محبت کرنا کیا ہے، تو پھر ہمارے پاس کوئی اور شاید طریقہ نہ ہو کہ ہم آپ کو بتا سکیں۔ تو دوستان ان کا دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو علم دین سمجھنے کی اور علماء کرام کی مجلس اختیار کرنے کی
آخری ایک بات اور بھی ہے، ایک سوال ہے کہ جی کھارا صاحب آپ نے علماء کی شان تو بڑی بیان کی، ایک منصب صاحب ایسے بزرگ تھے وہ تو چلے گئے، اب ہمیں بتائیں نا کوئی ایسا عالم کہ جس کو ہم مجلس اختیار کریں، سمجھیں کہ یہ بڑا ایسا عالم ہے، تقوی والا بھی ہے، عالم بعمل بھی ہے، ہماری طرح نہیں کہ جو تقریریں تو بڑی کرتے ہیں ہمارا عمل اس طرح نہیں، تو آپ بتائیں۔ پھر یاد رکھیے دیکھنے سے آپ کو اب ایسے علماء ارد گرد نظر نہیں آتے، تو پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے علماء کو تیار کرے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے علماء معاشرے میں موجود رہیں؟ یہ ذمہ داری بھی امت کی ہے، آپ کی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد ایسا ماحول بنائیں، ایسے مدارس ہوں، ایسے سلسلے ہوں کہ جن میں اسی طرح کے علماء تیار ہوتے رہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کی زیارت کر کے ہم بھی ثواب کماتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے بیان کیا اور بہت سارے بزرگوں نے بیان کیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کے پیر و مرشد نے اس حدیث پاک کو بیان کیا، حضرت خواجہ عثمان ہروانی، فرمایا 5 چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، فرمایا النظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی المصحف، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی زمزم، زمزم کو دیکھنا عبادت ہے، النظر الی والدین، والدین کو دیکھنا عبادت ہے، اور فرمایا النظر الی وجہ العالم، عالم کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ ایسی عبادت ہم تب کر سکیں گے نا جب کنڈ میں ایک عالم دین ایسا موجود ہو، یہ عبادت تو تب ہو سکے گی جب نوشہرے میں ایسا عالم دین موجود ہو، یہ عبادت تو تب ہو سکے گی جب خوشاب میں ایسا موجود ہو، لیکن ہمارے شہروں کے شہر علماء سے خالی ہوتے جا رہے ہیں اور ہم نے کبھی اس پہ سوچا ہی نہیں ہے کہ اس کا پھر طریقہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، یہ کیسے ہوگا کہ علماء ایسے تیار ہوں۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے سمجھا کہ استاد گرامی کا جو مزاج تھا، جس پہ وہ سوچتے رہتے تھے، جس میں ساری زندگی گزاری، اس کے مطابق میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ جس وفا، پیار، محبت، علم اور عشق رسول کا علم انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، آج ہم الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وفا کے پرچم کو جھکنے نہیں دیا، اس کو سر بلند رکھا۔ جامعہ مدینہ النبی آج بھی اسی آب و تاب سے سلسلہ علم کا جاری ہے، اور آج یہاں پہ یہ عشق و محبت کا یہ ساری مجلس جو ہے اور یہ جلسہ جو ہے، یہ بھی اس بات کی گواہی ہے کہ الحمدللہ مولانا منصف خان صاحب کی روح جو ہے اللہ رب العزت کی اس پر بھی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ان کا ذکر اسی وجہ سے اس انداز میں ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ اور میں ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔